the bell icon. Never miss an update. क्रेज़ टू वाच के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सज्जाद हुसैन और आप इस वक्त मेरे साथ सफ़र कर रहे हैं मुज़फ़्फ़राबाद से नौशेरी की तरफ। मोअज़्ज़ज़ सामीन, जब आप मुज़फ़्फ़राबाद से नौशेरी की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले बुलंद वाला पहाड़ आपका इस्तकबाल करते हैं। 2005 के अलमनाक ज़लज़ले के बाद मुज़फ़्फ़राबाद के बहुत सारे बुलंद वाला पहाड़ों के अतराफ़ स्लाइडिंग के नज़ारे भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। इस अंदाज से अगर देखा जाए तो ये एक हमारे लिए पुरख़तर और खौफ से लबरेज़ मंज़र हमें दिखाई देता है, लेकिन ये सारे नज़ारे जहाँ हमारे लिए ख़तरनाक और हमें खौफनाक दिखाई देते हैं, वहाँ ये अपने अंदर एक लाजवाल हुस्न भी समेटे हुए हैं। इस वक्त मेरा कैमरा आपको साथ साथ इन खूबसूरत पहाड़ों के मनाज़र दिखा रहा है और बहुत सारी जगहों पर आपको सामने से लैंड स्लाइडिंग भी दिखाई दे रही होगी। नौशेरी की तरफ जाते हुए तमाम रास्ता दरिया के किनारे किनारे है। रोड की हालत बहुत अच्छी भी ना है, लेकिन इस काबिल ज़रूर है कि बआसानी सफ़र किया जा सके। आपको हर नए कदम पर ऐसे खूबसूरत मनाज़र देखने को मिलते हैं कि आंखों की बिनाई को एक नई ज़िंदगी और तरावट मिलने लगती है। खूबसूरत दरिया अपनी रवानी और अपने जोबन पर आपको दिखाई देता है, और बिलखसूस अगर आप जुलाई या अगस्त में सफ़र करते हैं तो ये वो वक्त होता है कि जब हर तरफ हमारी रियासत के अंदर मौसम गर्मा अपने उरूज पर होता है। एवरेज टेम्परेचर बढ़ने के बायस हमारे ग्लेशियर्स का पिघलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। ग्लेशियर्स का पानी दरियाओं में पानी के लेवल को बुलंद करता है, और ये लेवल के बुलंद होने का खूबसूरत मंज़र जब आप देखते हैं तो आप एक मरतबा उस शहर में खो जाते हैं। पानी सब्ज़ और नीले रंग का होता है। दरियाओं में तुग़यानी अपना नज़ारा बनाती है। जा बजा बुलंदी से गिरते हुए चश्मे दिखाई देते हैं, और चश्मों की फवार पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो कोसे कज़ा के साथ रंग बिखर जाते हैं। कोसे कज़ा के ये मनाज़र आपको हर गिरते हुए चश्मे के सामने दिखाई देंगे। ये सीन जो आपकी आंखों के सामने गुजर रहा है, ज़रा इसमें भी आपको लाज़मन एक हल्की सी कोसे कज़ा दिखाई दे रही होगी। कुदरत के ये तमाम मनाज़र अपनी जगह जहाँ एक दिलकशी रखते हैं, वहाँ पर सियाहों के लिए ये मनाज़र बिल्कुल नए होते हैं, बिल्कुल जदीद होते हैं, और मोस्टली ये ऐसे मनाज़र होते हैं जिनको आपने इससे कबल नहीं देख रखा होता। हमारे लिए ये मनाज़र जहाँ पर जिद्दत रखते हैं, वहाँ पर हमें ये अपने शहर में मुब्तला करने के लिए काफ़ी होते हैं। जब आप इस रास्ते पर गामज़न होते हैं तो आपको रास्ते में मुख्तलिफ़ किस्म के चश्मे देखने को मिलते हैं। मुज़फ़्फ़राबाद से आप निकलते हैं तो तकरीबन 1-1.5 घंटे के बाद आप पटिक्का के मकाम पर पहुंच जाते हैं। ये वो इलाका है जिसको हम आप ये कह सकते हैं कि खूबसूरत चश्मों का इलाका कहा जा सकता है। आपको जा बजा चश्मे दिखाई देंगे, और मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं कि कुछ चश्मे तो ऐसे भी हैं कि जिनके बारे मुख्तलिफ़ किस्म की रवायात पाई जाती हैं। नसीराबाद पटिक्का के मकाम पर एक चश्मा ऐसा भी है जिसके बारे में ये बात मशहूर है कि इस चश्मे का पानी पीने वाले लोग अगर ब्लड प्रेशर की बीमारी का मर्ज़ उनको हो तो अल्लाह की ज़ात इस पानी में ऐसी शफा देती है कि वो ब्लड प्रेशर के इस मर्ज़ से सेहतयाब हो जाते हैं। इस एतबार से नसीराबाद पटिक्का एक ख़ास शोहरत भी रखता है। नसीराबाद में वहाँ का जो मकामी आलूचा है वो हमारे लिए एक ख़ास लज्जत भी रखता है और एक ख़ास एट्रैक्शन भी रखता है। आलूचा जहाँ पर एक लजीज़ फल है, वहाँ ये ग़िज़ाइयत से भरपूर फल भी है, और हम सब के लिए जब हम वहाँ पर जाते हैं तो हमारे खाने पीने के शौकीन हजरात के लिए ये एक बड़ी दिलचस्प जो चीज़ होती है कि वहाँ के मकामी फल उनसे आप एंजॉय कर सकें। तो इस एतबार से पटिक्का का जो आलूचा है वो बड़ा मशहूर है,
اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جب میں آپ کو اس کے بارے میں بتا رہا ہوں تو وہ لذت پھر سے میرے منہ میں اتر رہی ہے، گویا منہ میں پانی آتا جا رہا ہے۔ یہ ساری باتیں جہاں پر اپنی جگہ خوبصورتی رکھتی ہیں، وہاں نصیر آباد سے جیسے ہی آپ نکلتے ہیں تو آپ کو دائیں بائیں ایسے خوبصورت مناظر دکھائی دیتے ہیں کہ آدمی ایک مرتبہ انگشت بدنداں رہ جاتا ہے کہ یہ مناظر کیا حقیقت میں میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، بالکل جیسے کسی مصور نے ایک پینٹنگ بنائی ہوتی ہے، بالکل اسی طرح خوبصورت گھڑے ہوئے مناظر آپ کو دکھائی دیں گے۔ اگر آپ درختوں کی طرف دیکھیں گے تو ان کی ایک خاص ترتیب اور ان کا حسن آپ کو ایک مرتبہ یہ سوچنے پر مجبور کر دے گا کہ ایسا تو حقیقت میں ممکن نہیں ہوتا جب تک کوئی بنانے والا، کوئی کاریگر ان کو اس ترتیب کے ساتھ نہ کھڑا کر دے، یہ ترتیب ممکن نہ ہے۔ تو وہاں پر اللہ کی قدرت اور کاریگری آدمی کے بالکل سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ بلند و بالا پہاڑوں کے اوپر مختلف پانی کے چشمے اور جو پانی کے ذرائع ہیں ان کو یوٹیلائز کرتے ہوئے کئی جگہوں پر بہت بلندی کے اوپر جہاں پانی موجود ہے وہاں سے کینالز نکال کر، وہاں سے بڑی بڑی پائپ لائنز کو لا کر مختلف جگہوں کے اوپر بجلی پیدا کرنے کے زبردست منصوبے لگائے گئے ہیں۔ آپ کو میرا کیمرہ چند لمحوں کے بعد ایسے کچھ جو سین ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کو متعارف کروائے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک بہت بلندی سے کچھ پانی گر رہا ہوگا اور اس پانی کے گرنے کے نتیجے میں آگے پاور ہاؤس لگا ہوگا۔ پاور ہاؤس جو ہے اس پاور ہاؤس کے جو ہے وہ ٹربائنز بجلی پیدا کر رہی ہیں اور وہ ہمارے لیے ایک زبردست جو ہے ذریعہ ہے بجلی کا۔ جب آپ پٹیکا میں داخل ہوتے ہیں تو پٹیکا کی ایک اور جو مشہور بات ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ پٹیکا میں جو بیف کے سیخ کباب ملتے ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ لذت کے ساتھ ہے۔ آپ جب بھی وہاں پر جائیں تو ضرور وہاں کے آپ کباب کھائیے گا، سیخ کباب کھائیے گا۔ لیکن میں ایک آپ سے بات کہوں گا کہ آپ کوشش یہ کریں کہ آپ کسی اچھے اور جو ایکسپرٹ کباب بنانے کا ماہر آدمی ہو اس کے پاس آپ بیٹھیے، آپ اس سے فرمائش کیجئے، اسے بتائیے کہ آپ اس کے کباب کے متعلق سن کر یہاں تشریف لائے تھے، تو وہ آپ کو ایسے خوبصورت کباب پیش کرے گا، ایسے لذت سے بھرپور کباب آپ کو ملیں گے کہ آپ کریسٹو واج کو دعائیں دیں گے اور آپ کہیں گے کہ کریسٹو واج نے ہمیں بالکل درست رہنمائی کی تھی۔ اس وقت میرا کیمرہ آپ کو ایک پاور ہاؤس دکھا رہا ہے۔ یہ بہت بلندی سے پائپ لائنز نیچے آتی ہیں، آگے پاور ہاؤس کی ٹربائنز پر وہ پانی جب بلندی سے پڑتا ہے تو ٹربائنز کے چلنے سے بجلی پیدا ہوتی ہے۔ اس کی ٹربائنز پر وہ پانی جب بلندی سے پڑتا ہے تو ٹربائنز کے چلنے سے بجلی پیدا ہوتی ہے۔ آپ کو اسی سیشن میں ہم کچھ پاور ہاؤسز بھی دکھائیں گے اور ایک آزاد کشمیر کا بڑا سرمایہ جاگرا پاور ہاؤس، اس کے بارے آپ کو ایک پوری ڈاکومنٹری بنا کر دکھائی جائے گی تاکہ آپ یہ جان سکیں کہ ہمارے پاس ہماری ریاست میں کیا کیا ریسورسز موجود ہیں۔ آپ کو یہاں پر ایسی بیش قیمت معدنیات کا حوالہ ملتا ہے کہ آپ سوچ کر یہ دھنگ رہ جائیں گے کہ ہماری یہ بدقسمتی ہی ہو سکتی ہے کہ اس قدر آپ کے پاس معدنیات کا ذخیرہ ہونے کے باوجود آپ اس کو بہتر طریقے سے یوٹیلائز نہیں کر پا رہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ریاست کے اندر جو ہمارے یہ وسائل موجود ہیں ان کو جلد از جلد ایکسپلور کیا جائے۔ مثال کے طور پر پٹیکا سے کچھ ہی فاصلہ طے کرنے کے بعد نوسیری جو آج کی ہماری اس ڈاکومنٹری کا آخری مقام ہوگا، جب آپ وہاں تک پہنچتے ہیں تو نوسیری سے آگے جو علاقہ شروع ہوتا ہے اس کو ماربل کہا جاتا ہے۔ اور معزز ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ اس علاقے کو ماربل اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں تمام کے تمام پہاڑ سنگ مرمر کے ہیں، اور وہاں کا سنگ مرمر جہاں تک میں نے جانا، جو جیولوجسٹ جو میرے جاننے والے ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ وہاں کا ماربل شاندار ہے۔ اب پٹیکا سے آگے نکلتے ہیں آپ تو نوسیری سے کچھ قبل دائیں طرف ایک خوبصورت آبشار سڑک کے بالکل کنارے پر آپ کو دکھائی دیتا ہے۔ یہ آبشار اتنا خوبصورت ہے کہ شاید کیمرہ آپ کو وہ حسن نہ دکھا سکے۔ کاش یہ ممکن ہوتا کہ میں آپ کو اس آبشار کے پاس کھڑے ہو کر جو محسوس کر رہا تھا میں وہ فیلنگز آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔
لیکن شاید ایسا ممکن نہیں کہ میں ان فیلنگز کو الفاظ میں بیان کر سکوں۔ وہ خوبصورت آبشار اتنی روانی، اتنے حسن اور اتنے سوز و گداز کے ساتھ گرتا ہے، اور اس کا پانی ایک ایسا موسیقائی انداز سے نیچے آتا ہے، اس کی آواز ایسی موسیقی پیدا کرتی ہے کہ آپ کو وہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ جب ہم وہاں سڑک پر پہنچے، ہماری وہاں نظر پڑی، تو پہلی ہی نظر میں ہم ایک لمحے کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دھنگ رہ گئے کہ اتنا حسن جا بجا بکھرا ہوا ہے، لیکن مجھے افسوس بھی اس بات پر ہوا کہ اتنے خوبصورت آبشار کے آس پاس کوئی خاطر خواہ کام نہیں کیا گیا تھا۔ لیکن پھر بھی کچھ کام آپ کو یہ کنسٹرکشن کا دکھائی دے رہا ہوگا۔ وہاں مجھے مقامی افراد نے بتایا کہ یہاں پر سیاحوں کے لیے کچھ سٹنگ پلیس بنانے کا جو کام ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ ہم نے ان سے اس خواہش کا اظہار بھی کیا کہ اس ٹھنڈے اور میٹھے آبشار کے نیچے ایک تالاب ہونا چاہیے، اور اس تالاب کے اندر آپ سٹنگ ارینجمنٹ کریں تاکہ آنے والے سیاح اس ٹھنڈے پانی سے بھی جو ہے وہ لطف اندوز ہو سکیں، وہ اس تالاب کے اندر چل پھر سکیں، وہاں بیٹھ سکیں، وہ وہاں پر بات کر سکیں۔ اور آپ کو اس ویو میں دکھ رہا ہوگا کہ جتنے بھی لوگ اس آبشار کے پاس کھڑے ہیں وہ سارے کے سارے اس کے سحر میں مبتلا ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ وہ اس خوبصورت منظر میں جا کر، اس خوبصورت جگہ میں جا کر یہیں کے ہو کر رہ گئے ہیں۔ دودھ کی طرح سفید پانی یہاں سے گرتا ہے، اور ایک خوبصورت موسیقی کے ساتھ کانوں میں جہاں رس گھولتا ہے، وہاں اس کی پھواریں جب ہمارے بدن پر آ کر پڑتی ہیں تو ایک لازوال سی محبت کا احساس دلاتی ہیں۔ یہاں سے جب آپ دھنی فال سے تھوڑا سا آگے نکلتے ہیں تو کچھ ہی فاصلے پر یہاں کا ایک چھوٹا سا بازار جس کو نوسیری کے نام سے جانا جاتا ہے وہ آ جاتا ہے۔ نوسیری یوں تو پہاڑوں کے درمیان ہونے کے باعث کوئی بہت زیادہ ڈیولپ نہ ہے، لیکن وہاں پر ایک ہائر سیکنڈری اسکول موجود ہے۔ نوسیری کے بالکل ساتھ جو واٹر کو سٹور کیا گیا ہے نیلم جیلم پاور پروجیکٹ کے لیے وہ موجود ہے۔ اگلی ڈاکومنٹری میں ہم نیلم جیلم پاور پروجیکٹ کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور آپ کو اس کی بنیادوں سے لے کر اس وقت تک جو کام ہوا اس پر ضرور بریفنگ دیں گے۔ میں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔